ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے پاس انسان، سارے جنات اور سارے پرندے حاضر تھے، تو آپ نے اس میں سے ایک پرندہ جو ہدہد تھا اس کو آپ نے نہیں پایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ اگر آج میں نے ہدہد کو نہیں پایا تو میں اس کو یا تو سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ کوئی ایک ایسی اچھی سی بات مجھے آ کر سنا دے تو میں اس کی جان بخش دوں گا۔ تو روح البیان والوں نے اس کے بارے میں، ہدہد کے بارے میں کافی باتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے کافی لطیفے بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کی اور آپ کی لشکر کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہماری دعوت کیسے کرے، اتنا زیادہ لشکر ہے، یہ سامان تم سے کہاں سے لایا جائے گا، کیسے تم بندوبست کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں کر لوں گا۔ چلو، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو جب دوپہر کا ٹائم ہوا، دعوت کا ٹائم پورا ہو گیا، تو ہدہد جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ نیچے، دعوت کا ٹائم پورا ہو گیا تو نیچے آ جاؤ آپ۔ تو حضرت ہدہد کہتا ہے کہ میں وہی دعوت کا بندوبست کر رہا ہوں جس کی میں نے دعوت دی تھی آپ لوگوں کو۔ اتنے میں ایک چڑیا جو ہے ہوا میں آئی اور ہدہد نے اس پر حملہ کیا، تو وہ چڑیا جو ہے وہ دریا کے اندر گر گئی۔ تو پھر وہ ہدہد کہنے لگا کہ آ جاؤ، جس کو بوٹی ملتی ہے وہ بوٹی کھا لے اور باقی جو ہے وہ شوربہ پی لے۔ تو یہ ہدہد ایک پرندہ تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو اس سے محبت تھی، اور اس وجہ سے تو فرمائے محبت بھی تھی اور بہت پیارا تھا آپ کو، اس وجہ سے تو جب اس کو پایا نہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کو آج نہیں پایا تو میں تو یا اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ کوئی ایسی بات مجھے بتا دے اچھی سی تو میں اس کی جان بخش دوں گا۔ تو صاحب تفسیر والے فرماتے ہیں کہ یہ ہدہد پرندہ جو ہے یہ قریب ہی کسی باغ کے اندر چلا گیا تھا، کیونکہ اس نے ہم شکل ایک دوسرے ہدہد کو وہاں پر دیکھا اور جو یہ اس کے پاس چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے تو یہ اس کے پاس چلا گیا، وہ آپس میں باتیں کرنے لگا وہ ہدہد دوسرے پرندے کے ساتھ۔ تو اس نے پوچھا کہ ہدہد تم یہاں پہ کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کے نبی ہیں، جن کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے اور پرندوں پر بھی ہے، میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ تو اس دوسرے پرندے نے بتایا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے جاتی ہوں جہاں پر ایک ہماری بادشاہ جو ہے وہ وہاں پر رہتی ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت ہے۔ تو جب وہ ہدہد کو وہاں پر لے گئے اور اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا، تو جب وہ ہدہد واپسی پہ آنے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کا جو باز تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ ہدہد کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے راستے میں ہدہد کو دیکھا اور وہ ہدہد پر حملہ کرنے لگا کہ ہدہد نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری بات سنو۔ ہدہد نے کہا کہ تجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے تمہیں مجھ پر جو ہے طاقت دی ہے، مجھے چھوڑو اور مجھے اپنا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے دو۔ تو اس نے کہا، اس باز نے جو درباری باز تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر ہدہد جو ہے نہ ملا مجھے تو میں تو یا اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو سخت سزا دوں گا۔ تو ہدہد نے اس باز سے کہا کہ کوئی ایک وجہ تو چھوڑی ہوگی مجھے چھوڑنے کے۔ تو اس باز نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا
کہ اگر وہ کوئی ایک ایسی اچھی خبر لے کر آئے میرے پاس تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس ہدہد نے کہا کہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسے ملک سبا میں گئی تھی، وہاں پر میں نے ایک ملکہ کو دیکھا جس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، اس کی لمبائی جو ہے وہ 80 گز ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 40 گز ہے اور اس کی جو اونچائی ہے وہ 30 گز ہے، اور وہ ملکہ جو ہے اس کے پاس بہت سارا سامان ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے ساز و سامان ہے، سارے عشرت کی چیزیں اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس نوکر ہے، اس کے پاس گھوڑے ہیں، ساری ضرورت کی چیزیں اس کے پاس ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ وہ شیطان نے اس کے لیے سورج کو مزین کیا ہے، یعنی وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ خبر میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات سچی ہوئی، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو تجھے معافی مل جائے گی، اگر بات سچی نہیں ہوئی تو یا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا یا تجھے ذبح کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے لیے، ملکہ بلقیس کے لیے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، اور یہ جو تم عبادت کرتے ہو، سورج کی عبادت کرتے ہو جس کو شیطان نے تمہارے لیے مزین کیا ہے، اس کی عبادت تم چھوڑو اور اپنے رب کے حضور آ جاؤ۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جو ہے وہ ہدہد کو دیا اور کہا کہ یہ اس کو دے آؤ، ملکہ بلقیس کے دربار میں پھینکا اس کے سامنے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ سائڈ پہ تم جا کے پھر اس کی بات سننا کہ وہ کیا مشورہ کرتے ہیں، پھر آ کر مجھے بتانا۔ جب وہ ہدہد نے خط جو ہے ملکہ بلقیس کے سامنے پھینکا تو ملکہ بلقیس نے جب اس کا خط پڑھا کہ یہ تو اللہ کے نبی کا خط ہے، اس کی تعظیم کی، تو اس نے اپنے دربار کے جو باقی حواری تھے، باقی جو سردار تھے، وزراء تھے، سب کو جمع کیا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ میرے پاس یہ خط آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب دربار کے وزراء جو تھے، کیونکہ یہ مالدار تھے، سارا سہولت ان کے پاس موجود تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں حضرت سلیمان کے ساتھ، اگر تم چاہو تو ہم تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تو اس ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہم نے جو ہے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا وہ بادشاہت کی طلب رکھتے ہیں یا وہ بادشاہ ہیں، پہلے ہم اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد یہ چیزیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم یہ جنگ کرتے ہیں تو جنگ کے ساتھ جو ہے وطنیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ عزت والے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم جنگ کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ کہ پہلے ان کو چیک کریں گے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا پھر جو ہے وہ بادشاہ ہے، یعنی بادشاہت کی طلب رکھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا ملکہ بلقیس نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس نے 500 لونڈیاں تیار کی اور 500 غلام تیار کیے، اور بھی مختلف چیزیں سونے کی تیار کی، گھوڑے تیار کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے، باقاعدہ اینٹیں سونے کی 500 اینٹیں تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بطور تحفہ کے ان غلاموں کو دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو جب ہدہد نے یہ بات سنی تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگے کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس نے آپ کا خط پڑھا اور انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جنوں کو حاضر کیا، آپ نے فرمایا کہ سارے جن حاضر ہو جاؤ، اور جنوں سے کہا کہ 1000 سونے کی اینٹیں اس کا فرش بنا دو، یعنی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 27 میل تک وہ سونے کے اینٹیں لگا دی گئی، مختلف
سیٹوں پہ جانور لگائے گئے، ہر قسم کے پھل درخت وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ان کے لیے تیار کیا۔ تو جب وہ ملکہ بلقیس کا سامان آیا، جو لونڈیاں تھی، جو غلام تھے، جو سونے کی اینٹیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اینٹیں ہم لے کر آئے ہیں سونے کے، یہ تو ہمارے قدموں کے اندر بچھی ہوئی ہیں، یہ جو ہم سونے کی اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ ہم ان کو دیں گے تو چیک کریں گے، لیکن یہ تو پہلے سے ہمارے پاؤں کے اندر، ہمارے پیروں کے اندر بچھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے شرمندگی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اینٹیں نہیں دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم لوگ چاہتے ہو کہ مجھے ان سونوں کی ضرورت ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، مجھے غلاموں کی ضرورت ہے، لونڈیوں کی ضرورت ہے، یہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق کائنات کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ خالق کائنات نے مجھے سب چیزوں پر جو ہے وہ بادشاہت عطا کی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے پرندے ہو، سب چیزوں پر خالق کائنات نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں تو اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں تم لوگوں کو خالق کائنات کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤں اور تم لوگ خالق کائنات کی عبادت کرو۔ تو جب یہ واپس گئے ملکہ بلقیس کے پاس، انہوں نے یہ سارا ماجرا ملکہ بلقیس کو بتایا کہ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمارے لیے اینٹیں بچھائی تھی، ان کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ چلو میں خود جا کر دیکھ لیتی ہوں کہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا نہیں ہے، تو پھر میں جب جاؤں گی تو پھر دیکھوں گی اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگے، تو جب 3 فرسخ کا فاصلہ رہ گیا، 3 میل کا تقریباً 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ جب رہ گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے فرمایا، کیونکہ اس کا ایک تخت تھا، تو وہ تخت جو ہے اپنا 7 کمروں کے اندر بند کر کے آئے۔ جس طرح زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ 7 دروازے بند کیے تھے، اسی طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ چیز چھوڑتی نہیں، تو اس نے بھی اپنا تخت جو ہے وہ اپنا تخت 7 دروازوں کے اندر بند کر دیا کہ جب یہ پہلا دروازہ کھلے گا تو دوسروں کو پتہ چل جائے گا، دوسرا کھلے گا تو پھر کسی کو پتہ چل جائے گا، اسی طرح تیسرا، تو جب 7ویں تک آئے گے تو کسی نہ کسی کو تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے 7 تالے لگائے اور وہ تخت انہوں نے وہاں پر بند کیا۔ جب وہ 3 میل تک پہنچ گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے فرمایا کوئی ہے ایسا کہ اس کا وہ جو تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو ان میں سے ایک جن جس کا نام عفریت تھا، اس نے عرض کی کہ میں لے کر آؤں گا۔ اور آپ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کس ٹائم تک لے کر آؤ گے؟ تو اس جن نے کہا کہ آپ کا یہ دربار، یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں، یہ ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس حاضر کروں گا۔ بعض نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیٹھتے تھے یہ صبح سے لے کر دوپہر تک بیٹھتے تھے، بعض فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر مغرب تک بیٹھتے تھے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی قید نہیں ہے یہاں پر۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی آپ کا یہ بیٹھنا جو ہے یہ ختم ہوگا، میں تخت کو اس وقت حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نبوت کے نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسے بھی ہے کہ جو اس سے بھی جلدی لے کر آ سکتا ہے۔ تو اس وقت ایک کتاب کا، جو بعض کتاب کا علم جانتا تھا، جو زبور کا علم جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک، اور یہ جو تخت لے کر آنا تھا یہ 1 مہینہ جانے پہ لگے گا اور 1 مہینہ آنے پہ، تقریباً 2 مہینوں کے اندر وہ تخت یہاں پر لے کر آئے۔ ہے کتنا بڑا؟ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے اور 30 گز جو ہے اس کی اونچائی ہے۔ تو اتنا بڑا تخت، اور وہ بھی اتنے دیر میں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو حاضر کرے گا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی جو ولی ہے ان کو طاقت دی.